ایک دن کی بات ہے، ایک معصوم اور نیک دل لڑکا جس کا نام علی تھا جنگل کی سیر پر نکلا۔ علی کو قدرتی مناظر دیکھنے اور جانوروں کے بارے میں سیکھنے کا شوق تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا بستہ اٹھایا جس میں پانی کی بوتل، کچھ کھانے کی چیزیں اور نوٹ بک رکھی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی علی کو ہر طرف ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کی سرسراہٹ نے خوش کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے درختوں، پھولوں اور جانوروں کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک بندر علی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بندر عام بندر نہ تھا، بلکہ ایک چالاک اور شیطان بندر تھا جو اکثر جنگل کے جانوروں کے بیچ جھگڑے کرواتا رہتا تھا۔ بندر نے سوچا، یہ بچہ تو بہت سادہ لگتا ہے، کیوں نہ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے جلدی سے ایک منصوبہ بنایا اور نیچے آ کر علی سے بڑے ادب سے بات کرنے لگا۔ السلام علیکم بچے، تم جنگل میں اکیلے ہو؟ کیا تمہیں جنگل کے بادشاہ شیر سے ملنا ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی؟ کیا وہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ بندر نے مکاری سے مسکرا کر کہا، نہیں نہیں، وہ بہت نیک دل ہے، وہ تو خود تم سے ملنا چاہتا ہے۔ علی کچھ ہچکچایا مگر بندر کے اصرار پر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بندر علی کو شیر کی غار کے قریب لے گیا۔ شیر اس وقت دوپہر کی نیند سو رہا تھا۔ بندر نے جا کر شیر کو جگایا۔ بادشاہ سلامت، ایک انسان کے بچے نے آپ کو للکارا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اب سے زیادہ عقل مند اور بہادر ہے۔ شیر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کیا؟ انسان کا بچہ مجھے للکار رہا ہے؟ اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ بندر فوراً دوڑا اور معصوم علی کو غار کے اندر لے آیا۔ علی شیر کے سامنے آیا تو شیر نے دھاڑتے ہوئے کہا، اے انسان کے بچے، تم نے مجھے للکارا، کیا تمہیں اپنی موت نظر نہیں آتی؟ علی خوف زدہ ہو گیا اور رونے لگا، شیر بادشاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو صرف جنگل دیکھنے آیا تھا۔ بندر نے مجھے کہا تھا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں۔ شیر نے گرجدار آواز میں بندر کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ بندر بوکھلا گیا، نہیں نہیں، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر شیر کوئی عام جانور نہ تھا، وہ سچ اور جھوٹ کا فرق جانتا تھا۔ اس نے بندر کو گھورا اور علی سے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا، تمہاری باتوں میں سچائی نظر آتی ہے، بندر نے تمہیں کیسے بہکایا؟ علی نے ساری بات سچ سچ بیان کی۔ شیر بہت غصے میں آیا۔ اس نے بندر کو جھوٹ بولنے اور معصوم بچے کو خطرے میں ڈالنے پر سخت ڈانٹ پلائی۔ تم نے جنگل کے اصول توڑے ہیں، سچائی سے منہ موڑ کر تم نے ایک معصوم کی جان خطرے میں ڈالی۔ شیر نے بندر کو حکم دیا کہ وہ پورے جنگل کے جانوروں کے سامنے معافی مانگے اور آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ بندر نے شرمندگی سے سب جانوروں کے سامنے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ بدل گیا اور سیدھے راستے پر چلنے لگا۔ شیر نے علی کو خوشی سے تحفے دیے، شہد کا جار، کچھ جنگل کے پھل اور ایک چھوٹا لکڑی کا تمغہ جس پر لکھا تھا۔ علی شیر کا شکر گزار ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر سب کو جنگل اور سچائی کی طاقت کے بارے میں بتائے گا۔ علی نے اس دن ایک بڑا سبق سیکھا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا اور اس کی سیر کی یہ کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔